نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ آج سے 1400 سال پہلے جو دنیا میں بدشگونی اور ماہ سفر المظفر کے بارے میں لوگوں میں عجیب و غریب باتیں اور ان کے دلوں میں عجیب و غریب وسوسے اور ان کے جو ان کا پرانا مذہب تھا، ان کی بت پرستی کے دور کے ان کے عقیدے اور اس کے مطابق اس ماہ مبارک کے بارے میں جو ان کی ذہن میں جو ہے وہ بدگمانیاں تھیں، انفارچونیٹلی ہمارے دلوں سے آج سے 1400 سال پہلے والے وہ خیالات وہ توہمات ختم نہیں ہو سکے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ کے نور سے، آپ کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی روشنی سے آپ جو پیغام لائے اللہ تعالیٰ کا، آپ جو اللہ تعالیٰ کا ہادی عالم بن کے آئے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے پیغام کے ذریعے، تو اس سے لوگوں کے دلوں سے بڑا کچھ صاف ہوا، اس لوگوں کے دل جو ہے وہ منور ہوئے روشنی سے۔ تو لیکن لوگوں کے دلوں میں آج کل فی زمانہ پھر ماہ سفر کے بارے میں پھر وہ بدشگونی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس ماہ میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس ماہ میں جو ہے وہ کوئی کسی چیز کا افتتاح، کوئی اچھا کام شروع کرنا جو ہے اس کو بدشگونی کے لیے طور پر لیا جاتا ہے، شادی نہیں کی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑا کلیئر ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو الو کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بدشگونی ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ عرب کے زمانے میں لوگ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہرن کو یا کسی پرندے کو چھوڑتے تھے، اگر وہ پرندہ یا جانور دائیں سائڈ پہ جاتا تو کہتے کہ یہ عمل جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک کر لیا جاتا۔ اگر وہ بائیں سائڈ پہ جاتا تو اس کو بھی جو ہے وہ منحوس سمجھتے، نحوست والا سمجھتے اور وہ کام نہ کرتے۔ اسلام نے آ کر اس بدشگونی کو بھی ختم کیا۔ ہمارے ہاں لوگ آج بھی کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اللہ پہ ایمان لانے والے، اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی توحید پہ ماننے والے، اور ایک چھوٹے سے جانور سے ڈر کر ہم راستہ بدل لیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے، کہاں کی دانش مندی ہے؟ ایک عقل مند انسان ہی اس بات کو جو ہے وہ اپنی عقل اور جو ہے وہ اس کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو شرعاً ایسے تمام توہمات کو اسلام نے، شریعت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ختم فرمایا۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، سارا ہی سال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اچھا، اس کا نام سفر کا لغوی معنی جو ہے وہ ایک معنی خالی ہونے کا ہے۔ تو اس ماہ کو خالی سفر کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ لوگ عرب جو ہے وہ پہلے جو اس سے پہلے 4 مہینے گزرے ہیں، حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، احترام والے مہینے، تو ان مہینوں میں لوگ قتال نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جو ہی ان 4 ماہ میں آرام کے بعد یہ مہینہ شروع ہوتا تو پھر وہ جنگ و جدل کے لیے گھر سے نکل پڑتے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اس لیے اس ماہ کو ماہ سفر یعنی کہ خالی گھروں والا مہینہ جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ ہمارے ہاں اس ماہ کو سفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن سے وہ جو خیال ہے، وہ جو ان کے ذہن میں ایک بدشگونی کا تصور آ چکا ہے کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، وہ ختم کرنے کے لیے کہ نہیں، یہ تو ظفر کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے دل میں اس بارے میں ایک اور جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ایک خیال، ایک روایت پائی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے آخری بدھ کو، آخری چہارشنبہ جسے کہا جاتا ہے، اس دن کو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس دن ان کی صحت مبارک جو ہے، جس مرض میں آپ کا وصال مبارک ہوا، ٹھیک ہوئی اور آپ سیر کے لیے باہر تشریف لے کے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اس دن میں خواتین، افراد، مرد، زن، عورتیں، بچے گھروں سے نکل کر باہر پارکس میں بڑا رش پڑ جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ اس دن سیر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس دن میں ٹھیک ہونا اور سیر کرنا اس کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، پہلی بات۔ بلکہ یہاں تک
کچھ روایت ملتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس مرض میں آپ کا وصال مبارک ہوا، وہ مرض اس دن جو ہے وہ کچھ بڑی پہلے سے شدت اس میں اختیار آئی، شدت اس نے اختیار کی، اس میں تھوڑی تیزی آئی۔ ایسی مرض ایسی روایت کی بھی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس جو ہے وہ روایت کے مطابق جو ہے لوگ سارے جو ہے وہ گروہ در گروہ سیر کو نکل جائیں۔ سیر ویسے ہی کرنا صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہمیں سارا سال ہی واک کرنی چاہیے، اپنی صحت کو مینٹین کرنے کے لیے سیر کرنی چاہیے، لیکن اسپیسیفک اس پس منظر سے اس کی شرعاً جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اسلام میں بدشگونی کا تصور نہیں ہے، اسلام میں کسی مرض کے متعدی ہونے کا تصور نہیں ہے، جو ہے الو کو منحوس جاننے کا تصور نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارا جو کالی بلی کا راستہ کاٹ جانے سے جو ہے وہ ہم اس کو اپنے لیے بڑا منفی لے لیتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو برا نہ کہو، اور فرمایا کہ وہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں۔ سارا زمانہ سارا سال اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کسی مخصوص مہینے کو کسی مخصوص دن کو اپنے لیے منحوس تصور کر لینا، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اس میں جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اس میں اس کے احکامات نہیں ہیں، یہ سراسر جہالت پر مبنی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جہالت والے اور ایسے عقیدے، ایسی باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، ان سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔